اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ کہف میں چند نوجوانوں کا قصہ بیان کیا کہ بادشاہ تھا اور اس کو اپنی بادشاہت کا گھمنڈ، اور اللہ نے جو طاقت اور بادشاہت قوت دی تھی اس کو وہ سمجھا کہ میری ذاتی چیز ہے۔ عوام کو اپنے سامنے اس نے جہاں تابع کیا اور عوام کو اپنی عبادت کا حکم کرتا۔ تو اس کے وزراء اور شاہی خاندان میں سے چند نوجوان تھے جو اللہ والے کی مجلس میں حاضر ہوتے اور اللہ کی بات سنتے تو ان کے دل میں ایمان آ گیا اور ان کا یقین یہ تھا کہ حقیقی ذات تو اللہ کی ہے، ساری کائنات اللہ کی ہے، کرنے والے اللہ ہے۔ یعنی ایمان یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی خوشبو چھپتی نہیں۔ بادشاہ کو پتہ لگ گیا کہ یہ نوجوان یہ تو مجھے نہیں مانتے، یہ تو ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ نوجوان تھے جو ہے شاہی خاندان کے اور ان کی تربیت کے لیے بڑا مال خرچ ہوا تھا۔ تو بادشاہ چاہتا تھا کہ یہ ایمان کو چھوڑ دیں۔ ان کو بلایا اور سمجھایا اور کہا دیکھو میری بادشاہت کو مان لو اور میرے تابع ہو جاؤ، تمہیں بہت بڑے بڑے منصب ملیں گے، اور ایمان کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا ہم ایمان کو چھوڑنے والے نہیں۔ جی ہاں، ہم ایمان کو چھوڑنے والے نہیں۔ تو بادشاہ نے پھر دھمکی دی کہ میں تمہیں تکلیفیں دوں گا۔ اب یہ آپس میں جمع ہوئے، یہ 6 نوجوان تھے اور کہنے لگے کہ دیکھو اب اس ملک میں رہنا، بادشاہ کے ماتحت رہنا، یہ اب ہمارے لیے خطرہ ہے۔ ہم نوجوان ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے جو ہے ہمیں ایمان کی وجہ سے ہمیں تکلیف دے اور ہماری زبانوں سے اللہ کے بارے میں کچھ جو ہے گستاخی کے الفاظ نکل جائیں تو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نکلے۔ یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ یہ لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اس ملک کو چھوڑ دیا۔ اس لیے کہتے ہیں دین کے لیے اپنے وطن کو چھوڑنا یہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے نبیوں سے بھی ہجرت کروائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہجرت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا الہجرۃ لکنت رجلا من الانصار۔ یہ ہجرت دین کے لیے وطن کو چھوڑنا یہ اتنی عظیم چیز ہے، اللہ کو اتنی محبوب چیز ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے بھی ایسے حالات پیدا کیے کہ مکے میں پیدا کیا، وہاں سے دعوت شروع کرائی۔ مکے والے اپنے قوم قریش ہیں، رشتہ دار ہیں، لیکن وہاں حالات ایسے کہ وہ دین پر چلنے اور دین کی دعوت دینے کے لیے 13 سال رکاوٹیں ڈالتے رہے۔ اللہ نے حکم فرمایا کہ اب جو ہے تم مکے کو چھوڑ دو اور مدینے چلے جاؤ۔ فرمایا یہ سب کچھ اللہ کے تقدیر سے ہوا، اللہ نے یہ متعین کیا اس لیے کہ مجھ سے ہجرت کروانی تھی۔ اگر ہجرت والا عمل اس دین میں نہ ہوتا تو میں انصار مدینہ میں سے ایک شخص ہوتا، مدینہ ہی میں پیدا ہوتا، وہی دعوت شروع ہوتی اور مدینے والوں نے جیسا قدر کی وہ قدر کرتے اور وہی سے پوری دنیا میں دین پھیلتا۔ جیسے روزانہ 5 دفعہ مسجد کی طرف بلایا جاتا ہے اور اللہ کے منادی اذان دیتے ہیں اور یہ اذان کے کلمات دعوت تامہ ہے اور کہتے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ اللہ کے گھروں کی طرف۔ تو 5 دفعہ اور مختلف اوقات ہیں، کبھی گہری نیند کا وقت ہے، سردیوں اور گرمیوں کا موسم ہے، گھر کے اندر کی سردیوں میں گرم لحاف اور گرمیوں میں ٹھنڈی ہوائیں، اور پھر سحری کے وقت کی ٹھنڈی ہوائیں، اور کبھی عشاء کا وقت جب سونے کے لیے انسان آتا ہے، کبھی دوپہر کو سخت گرمی میں اور کبھی کاروبار کی مشغولی میں، مختلف حالات میں 5 دفعہ اللہ کی طرف سے آواز لگتی ہے اور مسلمان اپنے سب کچھ کو چھوڑ کر یا اللہ کے گھر کی طرف آتے ہیں۔ اسی طرح اس امت کے لیے اذا استنفرتم فانفروا، کہ تم تو اتنی عظیم امت ہو، صرف نمازوں کے لیے آنا نہیں بلکہ دین کی دعوت اور دین کے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے تم اس سے مطالبہ کیا جائے گا، نکلو اللہ کے راستے میں۔ کتنا بڑا یہ امر ہے، کتنی بڑی شان ہے اس امت کی کہ جیسے حضرات انبیاء کرام کو حکم ہوتا تھا کہ دین کی دعوت لے کر قوم کے پاس آؤ اور دن رات ان میں پھرو اور ان کو اللہ الہ الا اللہ کے ذریعے اللہ کا تعارف کراؤ، تو اس امت سے بھی یہی مطالبہ کیا گیا
اذا استنفرتم فانفروا، کہ جب تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا جائے تم نکل پڑو. اور یہ اتنا بڑا امر ہے کہ کہاں جب تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا جائے اور تم نہ نکلو تو اس پر سب سے بڑی دھمکی اللہ نے قرآن پاک میں دی کہ تمہیں کیا ہوا کہ جب تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو تم زمین پر بوجھل بن جاتے ہو اور تم نکلنے کو چھوڑ دیتے ہو. اور اگر تم نے یہ اس نکلنے کا اختیار نہ کیا تو اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں. اللہ تمہیں ایک طرف کر کے ایسی قوم کو لے آئے گا جن سے اللہ اپنے یستبدل قوم غیرکم، تمہارے علاوہ اور قوم کو لے آئے گا اور اللہ اس سے اپنے دین کا کام لے لیں گے اور وہ تمہاری طرح اللہ کے کام میں جہاں اللہ کے امر میں کبھی جہاں پشو پیش کرنے والے نہیں ہوں گے. تو بہرحال یہ جو نوجوان تھے یہ آپس میں جمع ہوئے اور نے کہا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں اس ملک کو چھوڑنا چاہیے اور ہمیں کہیں اور چلنا چاہیے. تو یہ 6 تھے اور 6 نوجوان نکلے اور یہ جب جا رہے تھے سفر کر رہے تھے تو راستے میں ان کو ایک بکری چرانے والا ملا، بہت سلیم الطبع اور بڑا نیک آدمی تھا. اس نے دیکھا کہ یہ تو 6 بہت بڑے خاندان کے ہیں، بڑے اجلے ان کے لباس ہیں اور بڑے جہاں نازک لوگ ہیں. پوچھا کہ آپ کون لوگ ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم تو شاہی خاندان کے ہیں لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم اپنے ملک کو چھوڑ کر کسی اور طرف جا رہے ہیں تاکہ بادشاہ کے ظلم سے ہم بچ جائیں. انہوں نے کہا آپ بہت پاکیزہ لوگ ہو. تو وہ چرواہا بھی ساتھ ہو گیا اور اس چرواہے کی وجہ سے وہ کل 7 ہو گئے. اور اس چرواہے کا ایک کتا تھا، اس نے بکریوں کو چھوڑا اور ایک کتا تھا جو حفاظت والا، وہ کتا بھی 7 ہو گیا. سبعۃ وثامنہم کلبہم، یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کے 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے. اب یہ کتا جانور ہے اور اسلام میں یہ ناپاک ہے اور یہ برتن میں منہ ڈال دے تو ایک روایت میں 7 دفعہ برتن کو دھو اور ایک روایت میں کہ 3 دفعہ دھو. اتنا ناپاک جانور ہے لیکن وہ کتا 7 ہو گیا. تو ان ایمان والوں کی صحبت کی وجہ سے اللہ نے کتنی مرتبہ اس کتے کے لفظ کو قرآن میں ذکر کیا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيِّ، ہاں وہ سبعۃ وثامنہم کلبہم. اس سے پہلے جی ہاں کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 3 ہیں، رابعہم کلبہم، لیکن خمسۃ وسادسہم کلبہم، 2-3 دفعہ اس کا پہلے ذکر آیا. تو بہرحال یہ 7 آدمی چلے اور غار میں جا کر سو گئے کہ بھئی اب تو ہم چل کر شام ہو گئی ہے اور تھک گئے ہیں، تھوڑا سا آرام کر لیں، رات کو غار میں چھپ جائیں، پھر صبح اٹھیں گے اور ہم جو ہیں پھر آگے سفر شروع کر دیں گے، اندھیرے میں چل دیں گے. تو ایک تدبیر انسان کرتا ہے، ایک اللہ کا نظام چلتا ہے. تو وہ تو اس غار میں ایک رات آرام کرنے کے لیے اور تھکاوٹ دور کرنے کے لیے سوئے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ ایسے اللہ کو پسندیدہ لوگ بنے جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نکلے اور شاہی انہوں نے جو ہے راحتیں قربان کی اور اپنے ماں باپ کو چھوڑنا اس کو جو ہے اختیار کیا. اللہ کو وہ ایسے پسند آئے کہ جب وہ سوئے تو اللہ نے 309 سال ان کو سلایا. یہ نہیں کہ ان کو موت آ گئی، 309 سال کے بعد ان کو زندہ کیا. فرمایا موت نہیں آئی، وہ نیند میں تھے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتِ الشِّمَالِ، کہ نیند میں تھے، زندہ تھے، ان کی اللہ نے حفاظت کی اور زمین پہ پڑے زمین جسم کے حصے کو کھاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے حکم سے ان کی کروٹ بدلتے تھے، کبھی دائیں کروٹ پہ ان کو کر دیتے تھے اور جب کچھ عرصہ گزرتا تو بائیں کروٹ پہ ان کو کرتے تھے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، کیسے اللہ نے بغیر کھلائے اور بغیر پلائے 309 سال زندہ رکھا، کیونکہ کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اکیلے اللہ کی ہے. اور وہ غار میں کوئی زیادہ اندر نہیں گئے تھے، اندر ایک سائے میں چلے گئے. غار کا منہ تھا، سامنے سے سورج نکلتا تھا. جب سورج نکلتا تھا تو ان کی کرنیں ان کے جسم پر پڑے، نکلتے ہوئے ان کے جسم پر اور غروب ہوتے ہوئے پھر دوسری جانب سے جو ہے
सूरज की किरणें उन पे पड़ती और सूरज की किरणें तकलीफ देने वाली है। तो अल्लाह फरमाता है वतरा शम्स इज़ा तलअत तज़ावरु अन काफ़िहिम ज़ातल यमीन, कि सूरज निकल रहा है और किरणें उन पर पड़ रही हैं, तो उन पर जो है रोशनी तो पहुंचे लेकिन किरणें और तपिश न पहुंचे, तो सूरज सामने होते हुए इनकी किरणों को हमने दाएं तरफ फेंक दी, किरणें बाहर हो जाती। ये है अल्लाह की कुदरत कि बगैर किसी हाइल के अल्लाह ने उसकी किरणों से उनकी हिफाजत की। वतरा शम्स इज़ा तलअत तज़ावरु अन काफ़िहिम ज़ातिल यमीन व इज़ा गरबत तक़रिदुहुम ज़ातश शिमाल व हुम फ़ी फ़जवतिन मिन ज़ालिका मिन आयातिल्लाह। सूरज गुरूब होता तो गुरूब मगरिब की तरफ ढलता तो दूसरी तरफ से किरणें आती, अल्लाह फरमाते हैं बाएं तरफ निकाल देते। 309 साल तक ऐसे सोया और 309 साल के बाद उठे तो उनको नहीं एहसास हुआ कि हम इतना लंबा अरसा सोए। आदमी सोता है 4, 5, 6 घंटे, नींद पूरी हो जाए थक जाता है, ये सोते सोते भी थक गया, आंख खुल जाती है। तो सुलाने वाले भी अल्लाह है, नींद से जगाने वाले भी अल्लाह है। इसलिए मुसलमान जब अपनी नींद से उठता है तो क्या कहता है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाद मा अमातना व इलैहिन नुशूर। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें ये नींद जैसी मौत अता फरमाकर दोबारा जिंदगी अता फरमाई, दोबारा जगाया। अब वो जागे आपस में मशवरा करने लगे, कहेंगे कितना सोए? कि लग रहा है बहुत सोए, यौमन औ बाद यौम, ये तो पूरा दिन ही सोए हम या दिन का कुछ हिस्सा सोए है, ज्यादा सोए। अब क्या किया जाए कि अब खाने पीने का इंतजाम किया जाए। एक शख्स को जो उन्होंने पूंजी अपने पास ली हुई थी, अपने घरों से जो पैसे उन्होंने अपने लिए हुए थे, तो एक को दिए, कभी देखो बड़े इत्मीनान से आराम से तुम बस्ती में जाना और बस्ती से कोई अच्छे खाना भी देने वाला हो उससे खाना खरीदना और बड़ी नरमी से बात करना। वल यतलत्तफ वला युशइरन बिकुम अहदा इन्नहुम इन यज़हरू अलैकुम यरजुमुकुम और युईदुकुम फी मिल्लतिहिम वलन तुफ्लिहू इज़न अबदा। वो समझ रहे हैं कि वही बादशाह, वही लोग मौजूद हैं और उनको तलाश होगी, इसलिए हमारा कोई अमल ऐसा ना हो कि जिससे हमारा यहाँ गार में होना पता लग जाए। ओ भाई, अच्छे खाने वाले को तलाश करो और उससे खाना पाकीज़ा खाना हो, बड़ी नरमी से उससे खाना लेना। देखो ऐसी कोई घर में सख्ती की बात न करना जिससे उनको पता लग जाए, क्योंकि उनको पता लग गया तो वे ऐसे जालिम लोग थे, इनको पता था कि सारे आएंगे और पत्थर मार मार कर हमें संसार कर देंगे या फिर कुफर की तरफ लौटा देंगे। इन्नहुम इन यज़हरू अलैकुम यरजुमुकुम और युईदुकुम फी मिल्लतिहिम, तुम पत्थर खा खा कर मरोगे या फिर तुम अगर उनके कुफर की तरफ लौट गए फलन तुफ्लिहू इज़न अबदा, फिर तुम हमेशा कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन ये तो अल्लाह का निज़ाम ही कुछ और था। अब होटल वाले के पास गए, खाना ले लिया, एक तो उसने देखा कि ये कैसी शक्ल वाला आदमी और इसके कपड़े कैसे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि भाई 10, 20, 12 साल बाद इंसानों के कपड़ों की हैत बदल जाती है, शक्लें बदल जाती हैं। आज से 50 साल पहले के जो हमारा लिबास था उसको आज देखा जाए तो इंसान को कैसा महसूस, ये तो 309 साल गुजरे। एक तो उस पर हैरान हुआ, चलो किसी जंगल से कोई आदमी आया होगा, पुराना लिबास, बात बड़ी नरमी से की, खाना ले लिया और पैसे जब दिए तो ये तो 300 साल पुराने सिक्के हैं, 300 साल पुराने सिक्के हैं। आज हमें हमारे बच्चों को जो 20-25 साल के पैसे हैं, रुपए हैं, उनका पता ही नहीं। तो फौरन हैरान हो गया और समझा कि ये आदमी, एक इसकी ये हैत और फिर इसके पास तो कोई खजाना है, तो पुराना खजाना इसको मदफून मिला है। तो बात बढ़ गई। अब ये अपनी जान छुड़ाना चाहे लेकिन वो दुकानदार उसको उलझाना चाहे और अल्लाह ने एक चीज जाहिर करनी थी। पहुंचते पहुंचते बादशाह सलामत तक बात पहुंच गई और वो जो है दुकान, वो होटल वाला और ये बच्चा बादशाह के सामने पेश हो गए। उस जमाने का बादशाह वो बहुत ईमान वाला और तक़वे वाला था और अवाम उसके नाफरमान, सरकश और अल्लाह के जो है दीन पर न चलने वाली थी। वो अपनी अवाम को समझाता भी था कि देखो अल्लाह की ताअत करो, अल्लाह बड़ी कुदरत वाले हैं
اور اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور وہ دعائیں بھی کرتا تھا کہ اللہ کچھ ایسا کرشمہ ظاہر فرما دے جس سے تیری قدرت کا اظہار ہو، تو اللہ نے یہ ظاہر کر دیا۔ کہتے ہیں کیونکہ یہ خواص تھے اور بادشاہ ان سے بہت بڑے کام لینا چاہتا تھا، جب یہ گم ہو گئے اور یہ غار میں چلے گئے، اللہ نے ان کی حفاظت کی، تو اس وقت جو بادشاہ تھا اس نے باقاعدہ ان 6 کے نام لوگ سونے کی تختی پر لکھوا کر وہ اپنے بعد والے بادشاہوں کو دی کہ دیکھو ان نوجوانوں کو تلاش کرنا ہے، اگر یہ مل جائیں تو پھر ان کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا۔ اب 309 سال میں کتنے بادشاہ کتنی حکومتیں گزری، تو یہ تختی جو ہے وہ ان کے خزانے میں پہنچ گئی۔ اس بادشاہ نے وہ تختی منگوائی اور تختی منگوا کر جو ہے ان کے نام پڑھے، کہاں یہی ہم وہ 6 لوگ ہیں۔ تو اتنی بادشاہ نے اپنے عوام کو بتایا کہ دیکھو اللہ نے کتنی بڑی قدرت کا اظہار کیا۔ تو حضرات فرماتے ہیں کہ دیکھو جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نکلے، اللہ نے ان کی کیسی حفاظت کی اور کیسے اپنی قدرت کا اظہار کیا، اور انہی کے غار کے نام سے اللہ نے یہ سورت اتاری، سورہ کہف، کہ وہ سورت جس میں کہف والوں کا ذکر ہے، اللہ نے ان نوجوانوں کا ذکر کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو سورہ کہف کو ہر جمعے اہتمام کے ساتھ پڑھے گا، اللہ دجال کی جو سب سے بڑا فتنہ امت کے لیے، اللہ دجال کی فتنے سے حفاظت فرمائیں گے، اللہ دجال کی فتنے سے حفاظت فرمائیں گے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اور قصوں کے ساتھ ان اصحاب کہف کا قصہ ذکر کیا۔